مجلس شورا نے مسلمانوں کو 1 مہینے کی مہلت دی کہ وہ اس عرصے میں اپنا شعار اسلامی بنا لیں اور متشرع نظر آئیں۔ اس کے بعد جو شخص غیر اسلامی شعار کا نظر آئے گا اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے گا۔ وہ چاہے تو کوئی غیر اسلامی مذہب اختیار کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ مسلم کہلانے پر اصرار کرے گا تو اسے مرتد تصور کر کے سنسار کر دیا جائے گا۔ پہلے لوگ اپنا ہی ملکی لباس یعنی کرتا پاجامہ، شیروانی، ٹوپی پہنتے یا پگڑی باندھتے رہے۔ عربی لباس صرف کبھی کبھی پٹری پر کھڑے ہو کر طاقت کی دوائیں بیچنے والے نیم حکیموں ہی کے تن پر نظر آتا تھا۔ مگر ایک دن ایک درجی کو جو سوجھی، اس نے ایک لمبا دگلا سا کرتا زیب تن کیا اور ڈھیلی ڈھالی سیاہ ابا پہنے، سر پر ایک بڑا سا سفید رومال رکھے، پیشانی پر سنہرے ریشم کی رسی کے 2-3 پیچ دیے بازار میں چل کھڑا ہوا۔ یہ شخص خاصا شکیل اور بلند قامت تھا۔ یہ لباس اس کے جسم پر خوب پھبا، چنانچہ کچھ لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ کوئی 3-4 گھنٹے شہر کے مختلف بازاروں اور چوکوں میں خوب گھوما پھرا۔ اس کے بعد اپنی دکان پر لباس اتار باہر ایک کھونٹی پر لٹکا، نیچے یہ عبارت لکھ دی کہ یہ عربی لباس یہاں سے صرف 25 روپے میں دستیاب ہو سکتا ہے۔ پھر کیا تھا، لوگ دھڑا دھڑ آرڈر دینے لگے۔ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی عربی لباس کی مقبولیت ایک دم بڑھ گئی۔ ملاؤں کی حکومت کا پہلا سال ہر پاکستانی کے لیے بے حد صبر آزما ثابت ہوا۔ خود حکومت کو سخت اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر عوام نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ ملاؤں نے خدا اور رسول کے نام پر اہل وطن سے جو بڑی سے بڑی قربانی بھی طلب کی، انہوں نے اس سے دریغ نہ کیا۔ مصائب اٹھائے مگر اف نہ کی۔ اس کے ساتھ ہی وہ صوم و صلات کے بھی ایسے پابند ہو گئے کہ ان پر کسی محتسب کے مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ جدھر دیکھو چھوٹے چھوٹے لڑکے سیاہ ابائیں پہنے، چھوٹی چھوٹی تلواریں کمر سے لٹکائے، ٹولیاں بنا بنا کے خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا گاتے ہوئے نظر آنے لگے۔ نماز کے اوقات میں مسجدیں نمازیوں سے اس قدر پر ہو جاتی کہ تل دھرنے کو جگہ نہ رہتی۔ جمعے کے روز ہر طرف ایسی چہل پہل دیکھنے میں آتی جیسے کسی تہوار پر نظر آتی ہے۔ لوگ اپنے عزیزوں اور دوستوں سے تو اپنی مادری زبان ہی میں بات چیت کرتے، البتہ غیروں اور اجنبیوں سے ٹوٹی پھوٹی عربی میں ہم کلام ہوتے۔ ادھر عربی لباس تیزی سے رواج پا ہی رہا تھا، بس ایسا معلوم ہونے لگا جیسے ملک کو عربستان ثانی بنانے کی ریہرسل کی جا رہی ہو۔ جہاں تک تہذیب مغربی کی تقلید، زناکاری، شراب خوری، قمار بازی، سود اور عورتوں کی بے پردگی کا تعلق تھا، ملاؤں کی حکومت کو ان کی تنسیخ یا ترمیم و اصلاح کے قوانین نافذ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی، کیونکہ ملاؤں کی سبھی جماعتیں سبز پوش، سرخ پوش، نیلی پوش، پیلی پوش، سیاہ پوش، سفید پوش ان کی بے خونی پر متفق تھیں، بلکہ ایسے معاملات میں ان کے پیشواؤں میں اس قدر ہم آہنگی پائی جاتی تھی کہ وہ لوگ جو ملاؤں کے مختلف فرقوں میں پھوٹ پڑ جانے کا خدشہ محسوس کیا کرتے تھے، اطمینان کا سانس لینے لگے کہ بحمدللہ ہمارے اندیشے باطل ثابت ہوئے۔ لیکن رفتہ رفتہ جب اسلام کے بنیادی اصول و عقائد، ایمان و تقوی کا سوال پیدا ہونا شروع ہوا تو ان فرقوں میں انتشار و کشیدگی کی فضا پیدا ہونے لگی۔ یوں تو یہ سبھی فرقے اللہ کو ایک، رسول کو برحق اور قرآن کو کلام اللہ سمجھتے تھے، لیکن ان کے جماعتی معتقدات و نظریات ایک دوسرے سے یکسر جداگانہ تھے۔ جیسے مختلف رنگوں والے شیشوں کی اینکوں سے منظر کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ سبز پوش جن باتوں کو حلال سمجھتے تھے، سرخ پوش انہی کو حرام۔ نیلی پوشوں کا جس فقہ پر ایمان تھا، پیلی پوشوں کی نظر میں وہ کفر کے مترادف تھا۔ ہر چند امیر مملکت نے ہر جماعت کو اپنے اپنے اصول و عقائد پر قائم رہنے کی آزادی دے رکھی تھی۔ ان کی الگ الگ مسجدیں تھیں، الگ الگ طریقہ عبادت، الگ الگ مدرسے، اور ایک فرقہ دوسرے پر اپنے عقائد مسلط کرنے کا مجاز نہ تھا۔ پھر بھی جب کبھی مختلف فرقوں کے لوگ کسی اجتماعی تقریب یا قومی جلسے میں یکجا ہوتے اور تاریخ یا فقہ کا کوئی مسئلہ زیر بحث آتا تو گفتگو میں تلخی پیدا ہو ہی جاتی۔ جس وقت حکومت نے ایک ادارہ تصنیف و تالیف قائم کیا جس کا مقصد ایک مفصل تاریخ اسلام لکھنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور دیگر اکابر اسلام کی سوانح حیات مرتب کرنا تھا، تو فرقہ وارانہ جذبات اچانک منظر عام پر آ گئے۔ اس کی ابتدا اخبارات سے ہوئی۔ ایک فرقے کے اخبار نے اپنے مقالہ افتتاحیہ میں اس مسئلے پر یوں روشنی ڈالی: یہ کتب اگر کسی نجی ادارے کی جانب سے شائع کی جائیں تو ہمیں اس پر چندہ اعتراض نہ ہو۔ قابل اعتراض امر تو یہ ہے کہ ان پر حکومت کی مہر ہوگی اور اس طرح یہ پوری قوم کے خیالات کی نمائندہ تصور کی جائیں گی۔ اگر حکومت کو یہ کتب شائع کرنا ہی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ہر فرقے کے نقطہ نظر سے ان کے الگ الگ سلسلے شروع کرے۔ اس پر اخبارات میں ایک طویل بحث چھڑ گئی۔ بعض اس کے حق میں تھے، بعض اسے اسراف بیجا تصور کرتے تھے اور بعض کا کچھ اور ہی نظریہ تھا۔ یہ مسئلہ کئی روز تک مجلس شورا کے بھی زیر غور رہا اور جب اس کا کوئی مناسب حل نہ مل سکا تو امیر نے فی الحال تصنیف و تالیف کا کام ہی رکوا دیا۔ مگر اب
ملک کی فضا مقدر ہونی شروع ہو چکی تھی۔ بدقسمتی سے انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مختلف فرقوں کے جذبات کو مشتعل کر دیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن جب سرخ پوش اپنے علاقے کی مسجدوں میں نماز فجر پڑھنے گئے تو بعض مسجدوں کی دیواروں پر جلی حروف میں ایسے کلمات لکھے ہوئے پائے گئے جن سے اس جماعت کے بعض اکابر کی بے حرمتی ہوتی تھی۔ اس سے سرخ پوشوں کے غصے اور رنج کی حد نہ رہی۔ ان کا ایک وفد امیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امیر نے ان کی شکایت بڑی ہمدردی سے سنی، پھر مجلس شورا سے کہا کہ اس معاملے کی پوری تفتیش کی جائے اور مجرموں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ جب 2 دن تک مجرم گرفتار نہ کیے جا سکے تو تیسرے روز اسی قسم کا واقعہ سبز پوشوں کی مسجد میں پیش آیا۔ سبز پوشوں کو اس امر میں ذرا شک نہ تھا کہ یہ کارروائی سرخ پوشوں نے انتقامی طور پر کی ہے۔ گو سرخ پوش بڑی شدت سے اپنی بریت کا اظہار کر رہے تھے۔ اسی روز سبز پوشوں نے اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے نماز ظہر کے بعد ایک جلوس نکالنا ضروری سمجھا۔ جب تک یہ جلوس ان کے اپنے محلوں میں گھومتا رہا اس سے کسی نے تعارض نہ کیا، یہاں تک کہ نیلی پوشوں، پیلی پوشوں، سیاہ پوشوں اور سفید پوشوں کے محلوں میں بھی خیریت ہی گزری۔ مگر جیسے ہی یہ جلوس سرخ پوشوں کے علاقے میں پہنچا تو ایک تو وہ بے حد لمبا ہو گیا، دوسرے اس کے نعروں میں زیادہ تندی و تلخی پیدا ہو گئی۔ ایک آدھ جگہ اینٹ پتھر پھینکے جانے کی بھی خبر آئی، مگر شکر ہے کہ بے بنیاد ثابت ہوئی۔ دونوں فرقوں کے جذبات سخت مشتعل ہو گئے تھے۔ دونوں طرف کے نوجوان بات بات پر تلواریں سوتے لیتے تھے۔ اس پر حکومت کے لشکریوں کے لیے بیچ بچاؤ کرنا ضروری ہو گیا۔ اس صحیح میں 3-4 لشکری زخمی تو ہوئے مگر حالات پر قابو پا لیا گیا۔ اگلی روز دونوں فرقوں کے اخباروں نے اس واقعے پر خوب حاشیے چڑھائے۔ امن و چین کے چند ہی روز گزرنے پائے تھے کہ ایک اور واقعہ پیش آیا جو پہلے سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ ہوا یہ کہ ایک رات نماز مغرب کے بعد کوئی شخص سیاہ پوشوں کی ایک مسجد میں چپکے سے ایک بم رکھ کر چلا گیا۔ جب یہ بم پھٹا تو خوش قسمتی سے اس وقت مسجد میں کوئی نمازی موجود نہ تھا، بس مسجد کا ایک طاق ہی شہید ہوا۔ اس واقعے سے لوگوں کی توجہ سرخ پوشوں اور سبز پوشوں کے قضیے سے ہٹ کر سیاہ پوشوں کی طرف منعطف ہو گئی۔ سیاہ پوشوں کے اخباروں نے چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ کئی روز تک اپنی مسجد کے طاق کی شہادت کا سوگ مناتے رہے، یہاں تک کہ ایک اور سانحہ اہل ملک کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اب کہ یہ ہوا کہ پیلی پوشوں کے ایک مجتہد نماز عشاء سے فارغ ہو کر مسجد سے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ کسی نے ایک تاریک گلی سے نکل کر ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا اور خود فرار ہو گیا۔ مجتہد کی چیخ سن کر بہت سے پیلی پوش جمع ہو گئے۔ کچھ قاتل کی تلاش میں دوڑے مگر اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ مجتہد کو اٹھا کر مسجد میں لے جایا گیا مگر ان کی حالت نازک تھی، زخم کاری لگا تھا۔ چنانچہ جب فجر کی اذان ہو رہی تھی تو وہ دم توڑ چکے تھے۔ پیلی پوشوں کے غیظ و غضب کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا۔ ایک پیلی پوش اخبار نے سیاہ حاشیوں کے ساتھ اپنے مجتہد کی شہادت پر بڑا پرزور اور دردناک مقالہ لکھا۔ اس کے مقطع کا بند یہ تھا: قاتل کا اب تک گرفتار نہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ کسی منظم سازش کا نتیجہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قتل کا منصوبہ پہلے سے بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا تھا۔ اس واقعے سے اس المناک حقیقت کا بھی انکشاف ہوتا ہے کہ حکومت پیلی پوشوں کے جو اقلیت میں ہے جان و مال کی حفاظت سے قاصر ہے۔ امیر مملکت نے جنہیں اس واقعے کا انتہائی صدمہ پہنچا تھا فوری طور پر مجلس شورا کا اجلاس طلب کیا۔ یہ اجلاس کئی دن جاری رہا مگر کسی کو کوئی ایسی تدبیر نہ سوجی جس سے پیلی پوشوں کی اشک شوئی ہو سکے اور حکومت کو ان کا اعتبار پھر سے حاصل ہو سکے۔ اس اجلاس میں مجلس شورا کے ایک رکن نے کہا: ہمارے پاس اس امر کا کیا ثبوت ہے کہ اس قتل کا یا اس سے قبل کے واقعات کا مرتکب پاکستان کا کوئی باشندہ ہی ہوا ہے؟ اگر وہ پاکستانی ہوتا تو اب تک ضرور اس کا سراغ مل گیا ہوتا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تقریبی کارروائیاں ملک میں پھوٹ ڈلوانے کی یہ کوششیں ضرور کسی ایسے ہمسایہ ملک کے جاسوسوں کی ہیں جو ہم سے بیر رکھتا ہے اور ہماری تباہی کے در پہ ہے۔ ان دنوں جبکہ آمد و رفت کے وسائل ایسے آسان ہیں، نامعلوم کتنے غیر ملکی ایجنٹ پاکستانیوں کا بھیس بنائے پھر رہے ہیں۔ کچھ دیر تک اجلاس پر سکوت طاری رہا۔ اس کے بعد دوسرا رکن بولا: ہاں یہ ممکن ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے اخبارات بھی جو ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں ہمارے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں؟ اس پر ایک اور رکن نے کہا: ہم نے مغربی تہذیب کی بہت سی بدعتوں کو منسوخ کر دیا مگر افسوس اخباروں کی طرف کسی کا دھیان نہ گیا۔ امیر نے جو اپنے ہی خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے اور اس گفتگو سے بے تعلق معلوم ہوتے تھے، ایک آہ سرد بھری اور کہا: کاش قاتل پکڑا جاتا۔ ملک کی فضا روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ اب اکا دکا آدمیوں پر حملے ہونا عام سی بات ہو گئی تھی۔ اس پر ملک کی تمام جماعتیں اپنی اپنی حفاظت کے لیے رضاکار بھرتی کرنے لگی تھیں کیونکہ ان کا عساکر حکومت سے اعتماد اٹھتا جا رہا تھا۔ چند ہی دنوں میں سرخ پوشوں، سبز پوشوں، نیلی پوشوں، پیلی پوشوں، سیاہ پوشوں اور سفید پوشوں نے ہزاروں کی تعداد میں رضاکار بھرتی کر لیے۔
ان رضاکاروں کے دستے اپنی اپنی جماعتوں کے مخصوص رنگ کی وردیاں پہنے، سوائے بندوق کے باقی سب ہتھیاروں سے لیس، اپنا اپنا پھریرا لہراتے بڑے بڑے بازاروں اور چوکوں میں کھلے بندوں فوجی مشقیں کرتے دکھائی دینے لگے۔ شہر کی تمام دکانیں سر شام ہی بند ہو جاتی، لوگ گھروں میں پہنچتے تو عافیت کا سانس لیتے، کہیں وقت بے وقت آنا جانا ہو جاتا تو جتھے بنا بنا کر جاتے۔ ایک دفعہ ایک بڑے بارونق بازار میں عین روز روشن ایک شخص کی نعش پائی گئی۔ یہ شخص جو عربی لباس پہنے تھا اوندھے منہ پٹری پر گرا پڑا تھا، اس کی ناک اور منہ سے خون جاری تھا۔ پل بھر میں سبز پوشوں، سرخ پوشوں، نیلی پوشوں، پیلی پوشوں، سیاہ پوشوں اور سفید پوشوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ سرخ پوش کہتے تھے کہ ہمارے آدمی کو ظالم سبز پوشوں نے مار ڈالا۔ سبز پوش کہتے تھے کہ ایک غریب سبز پوش سرخ پوشوں کی کینے کا شکار ہو گیا۔ چونکہ متوفی کسی خاص فرقے کا لباس پہنے ہوئے نہ تھا، اس لیے نیلی پوش، پیلی پوش، سیاہ پوش، سفید پوش بھی اس پر اپنا حق جتانے لگے تھے۔ قریب تھا کہ تنازع بڑھ جاتا، مگر اتنے ہی میں ایک بے پردہ عورت مجمع کو ہٹاتی نعش کے قریب پہنچی اور اس کو پہچان کر اس سے لپٹ گئی۔ معلوم ہوا کہ متوفی اس کا شوہر تھا۔ یہ دونوں سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ شوہر عربی لباس پہننے کا بہت شوقین تھا، وہ ادھڑ عمر تھا اور کئی برس سے دل کے مرض میں مبتلا تھا۔ قیاس کہتا ہے کہ اس پر چلتے چلتے اچانک دل کا دورہ پڑا ہوگا اور وہ گر کر مر گیا، اور یوں خدا خدا کر کے یہ ہنگامہ فرو ہوا۔ غیر صورتحال اس قدر نازک ہو گئی کہ امیر نے عساکر حکومت کے نام حکم جاری کر دیا کہ اپنے دستے شہر کے ناکوں پر متعین کر دو اور دن رات بازاروں اور گلی کوچوں میں گشت کرتے رہو، اور جہاں مفسدوں اور فتنہ پردازوں کو دیکھو گرفتار کر لو، اور اگر وہ مزاحمت کریں تو انہیں گولی مار دو۔ اس میں کسی فرقے یا جماعت کا لحاظ نہ کیا جائے۔ امیر خود بھی مجلس شورا کے اراکین کے ہمراہ اکثر شہر میں گشت کرتے، وہ ہر فرقے کے لوگوں سے ملتے اور انہیں اتحاد، بردباری اور صبر کی تلقین کرتے، اور جو دن بھی خیر و عافیت سے گزر جاتا اس کی شب کو وہ دیر تک جامع مسجد میں سر بسجود ہی رہتے اور خضوع و خشوع کے ساتھ شکرانہ خداوندی ادا کیا کرتے۔ ایک رات وہ جامع مسجد کے صحن میں کچھ زیادہ ہی دیر سجدے میں رہے۔ جب پہلے صبح کاذب اور پھر صبح صادق نمودار ہوئی تب بھی وہ سر بسجود ہی رہے۔ پھر جب نمازی حسب معمول صحن مسجد میں نماز فجر کے لیے جمع ہوئے اس وقت بھی انہوں نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ اس پر لوگوں کو کچھ تشویش ہوئی۔ قریب آ کر دیکھا تو امیر شہید ہوئے پڑے تھے۔ زہر میں بجھا ہوا ایک خنجر ان کے پہلو میں گھونپا ہوا تھا۔ امیر مملکت کی شہادت کی خبر آن واحد میں دارالخلافہ کے گوشے گوشے میں پھیل گئی۔ پھر کیا تھا، ان کے پیر و سبز پوش غیظ و غضب سے دیوانے ہو گئے۔ وہ القصاص القصاص چلاتے ہوئے سرخ پوشوں کے محلوں کی طرف چڑھ دوڑے۔ ادھر گھروں سے سینکڑوں لوگ نیزے، تلواریں اور برچھی بھالے لے لے کر نکل پڑے۔ ہر طرف تلواریں چلنے لگیں، آہ و بقا، فریاد و فغاں کی صدائیں اٹھنے لگیں۔ زمین بے گناہوں کے خون سے رنگین ہونے لگی۔ مارو ان ناپاک سبزوں کو، لینا ان پلید سرخوں کو، کے نعرے بلند ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ رنگوں کی کوئی قید نہ رہی اور نیلے، پیلے، سیاہ و سفید بھی مار دھاڑ میں شامل ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے مسجدوں پر یورش کی، منبروں کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ مسجدوں کی دیواروں پر بزرگان دین کے ناموں کے جو کتبے لگے تھے انہیں نوچ کھسوٹ کر اتار ڈالا۔ بعض شقی گھروں میں گھس گئے اور عورتوں کی بے حرمتی کرنے لگے۔ عورتیں روتی پیٹتی اور بچے بلکتے رہے، مگر کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ تھا۔ گھنٹے بھر کے اندر تمام بازار اور گلی کوچے لاشوں سے پٹ گئے۔ ادھر حکومت کے لشکری الگ بندوقیں چلا چلا کر بلوائیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ سڑکوں پر ہزاروں لاشیں بے گور و کفن پڑی نظر آنے لگیں۔ ابھی یہ ہنگامہ کشت و خون برپا ہی تھا کہ دفتن فضا میں ایسی آوازیں گونجنے لگیں جیسے بمبار طیاروں کے اڑنے اور ٹینکوں کے چلنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ طیارے اور ٹینک پاکستانی عساکر کے نہ تھے۔ ایک صحرائے لق و دق ہے جس پر 14ویں کا پورا اور گول چاند اپنی پوری تابندگی کے ساتھ چاندنی بکھیر رہا ہے۔ جس طرف نگاہ اٹھتی ہے ریت ہی ریت دکھائی دیتی ہے، جس کے ذرے چاندی کی طرح چمک رہے ہیں۔ ریت میں کہیں نشیب ہیں، کہیں فراز، کہیں ریت کے اونچے اونچے ٹیلے جن پر آہو خرام بے پرواہ مصروف ہیں۔ جب کبھی کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا ہے تو یہ آہو چوکڑیاں بھرتے ہوئے کوسوں دور نکل جاتے ہیں۔ دور دور تک آبادی کا نشان نہیں، البتہ کہیں کہیں ایسے کھنڈر ضرور پائے جاتے ہیں جن کو دیکھنے سے گمان ہوتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی متمدن شہر آباد ہوگا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے جو ایک عجیب اداسی کی کیفیت لیے ہوئے ہے۔ اچانک افق پر کچھ دھبے سے نمودار ہوئے۔ جب کوئی قافلہ آتا ہے تو پہلے یوں ہی دھبے سے دکھائی دیتے ہیں جو رفتہ رفتہ پھیلتے جاتے ہیں، اور ایسا نظر آنے لگتا ہے جیسے کوئی لمبا سا سانپ بل کھاتا ہوا آ رہا ہو۔ رفتہ رفتہ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز ہدی خواہ کے لہن کے ساتھ مل کر دھیمی دھیمی سنائی دینے لگتی ہے۔ جو جو قافلہ قریب آتا جاتا ہے آوازیں بلند ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ قافلے کے محافظ
تیز لشکریوں کے نیزے چاندنی میں چمکتے ہوئے نظر آنے لگتے ہیں، لیکن یہ دھبے جو افق پر نظر آئے نہ تو پھیلے اور نہ انہوں نے سانپ کی سی شکل اختیار کی، البتہ وہ بڑے ضرور ہوتے گئے۔ نہیں، یہ کوئی قافلہ تو نہیں بلکہ چند مسافر ہیں۔ جب یہ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ 4 اونٹ چلے آ رہے ہیں جن پر 2 مرد اور 2 عورتیں سوار ہیں۔ ان چاروں نے مغربی لباس پہن رکھا ہے۔ اگلے اونٹ کی مہار ایک شخص نے پکڑ رکھی ہے جو عربوں کا سا دگلا لباس پہنے اونٹ کے قدم بقدم چل رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی انگریز یا امریکن سیاح ہیں جو بندرگاہ کے ہوٹل سے گائیڈ کے ہمراہ چاندنی میں گرد و نواح کی سیر کو نکلے ہیں۔ مرد ادھڑ عمر ہیں اور عورتیں بھی جوانی کی منزل سے گزر چکی ہیں، مگر چاروں چاقو چوبند اور شاداں و فرحاں نظر آتے ہیں۔ ان کے قہقہے اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز میں گڈ مڈ ہو کر اس منظر کی اداسی پر ایک تضحیک کسی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔ ایک عورت نے اپنی اونچی اور خراش دار آواز میں اپنے ساتھ والے مرد سے کہا، ڈک دیکھو یہاں کا منظر کتنا دل فریب ہے، ذرا گائیڈ سے پوچھو ابھی کتنا اور آگے جانا ہے۔ مگر یہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئی کیونکہ گائیڈ چلتے چلتے خود ہی رک گیا، ساتھ ہی گھنٹیوں کی آواز بھی تھم گئی۔ چاروں سیاح گردنیں گھما گھما کر گرد و پیش کا منظر دیکھنے لگے۔ گائیڈ نے کھنکار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا، پھر وہ ریت پر ایک خاص جگہ جہاں کچھ کھنڈر پتھروں کی صورت میں پڑے تھے اشارہ کر کے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہنے لگا، صاحب یہ وہی جگہ ہے جہاں دشمن کے حملے سے پہلے ہوٹل موہنجوداڑو ہوا کرتا تھا، جس کی 71 منزلیں تھیں اور جہاں پہلی مرتبہ پاکستانی خلا پیما نے چاند سے ریڈیو پر پیغام بھیجا تھا۔